www.attableek.com, the reviver of Iman. سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایک مرد اور عورت سے چلایا ہے. ابتداءً مرد کو پیدا کیا، اس کے بعد عورت کو پیدا کیا. اور عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے علت نکاح کی وجہ، نکاح کا کارن جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ لتسکنوا الیہا، تمہیں سکون ملے. اور سکون ہمیشہ ایسی عورت سے ملے گا جس میں دینداری ہے. جس عورت میں دینداری ہوگی اس سے شوہر کو سکون ملے گا، اور جس عورت میں دینداری نہیں ہے اس سے سکون نہیں مل سکتا. تو نکاح کی علت سکون ہے، اور سکون ملتا ہے دینداری سے. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حسن و جمال کو دیکھ کر، دولت کو دیکھ کر، اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، بلکہ دینداری کو دیکھ کر نکاح. فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دینداری کو دیکھو. دینداری کا مطلب دونوں میں، لڑکے میں بھی ہو لڑکی میں بھی، دونوں میں دینداری. عالم یا عالمہ ہونا شرط نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. شریعت نے یہ نہیں کہا، حضور نے اپنے فرمود میں، فرمان مبارک میں یوں نہیں کہا کہ وہ لڑکا عالم ہو یا وہ لڑکی عالمہ ہو. عالم عالمہ نہیں. حضرت فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دینداری ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اچھے اخلاق ہو، دونوں میں. نمبر 2، فرائض کے پابند ہو. نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو اللہ کے فرائض ہے اس کے پابند ہو. تو فرائض کے پابند، اچھے اخلاق، یہ دینداری ہے. اگر لڑکا اور لڑکی میں اتنی دینداری موجود ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کا مکان سکون کا ذریعہ بن جائے، جنت بن جائے. اور اگر دینداری نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لڑکے میں دینداری نہیں تو لڑکی پریشان، اور لڑکی میں دینداری نہیں تو لڑکا پریشان. پھر ان دونوں میں سے کسی ایک میں دینداری کی کمی ہے تو آنے والی اولاد بھی غلط راستے پر، اس لیے کہ تربیت نہیں ہو پا رہی. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ محترمہ ہے، بھائی طلحہ کی والدہ، یہ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہے. اور پہلے ان کا طے ہوا تھا میرٹھ. اس درمیان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہو گیا. تو معلیہ صاحب چچا بھی تھے،
اب باپ کے درجے میں بھی ہو گئے. مولانا کے جی میں یہ بات آئی کہ زکریا بغیر باپ کا ہے, ابھی فارغ التحصیل ہوا, اس کو کوئی خاندانی بیٹی چاہیے تاکہ اس کا مکان سکون والا رہے. تو مولانا صاحب علیہ الرحمہ تشریف لے گئے میرٹھ, جہاں اپنی بچی کا طے کیا تھا, اور ان گھر والوں کو جا کر یوں کہا کہ دیکھو تمہارے لڑکے میں کوئی خرابی نہیں, تمہارا لڑکا بڑا اچھا, تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے لڑکے کی خرابی کی بنیاد پر میں مسئلے کو فسخ کر رہا ہوں, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرا بھتیجا فارغ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس کے نکاح میں دوں تاکہ اس کے گھر میں سکون رہے. اور پھر وجہ بیان کی کہ مجھے میرے بھتیجے مولوی زکریا کی پیشانی سے حدیث کی خوشبو آ رہی, تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس کے نکاح میں رہے تو وہ دین کا کام کر سکے. ان لوگوں نے کہا حضرت ہماری چاہت تھی آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی, بہت اچھا ہوتا, لیکن اب آپ کی مرضی. معاملہ فسخ ہوا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا الیاس صاحب تشریف لے گئے اور فرمایا شاہ صاحب سے کہ مولانا زکریا ہر جمعرات کو تمہارے وہاں آتا ہے, اب کے جب آئے تو اس کو کہنا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لے. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زکریا منع کرے تو بہرحال ان کو نکاح کرنا ہے. فرمایا وہ منع کرے تو حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ منع کرے تو میں اس کا باپ ہوں, تھپڑ مار کر نکاح کراؤں گا, اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ نکاح کہاں کرنا چاہیے, اس کے لیے سکون کی جگہ کون سی ہے. اگر کوئی اناڑن آ گئی, مولانا صاحب کے الفاظ ہے, کوئی اناڑن آ گئی تو وہ دین کا کام نہیں کر پائے گا. جمعرات کو حضرت شیخ گئے, شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا کہ چچا جان آئے تھے اور ان کی چاہت یہ تھی کہ آپ ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں. تو حضرت شیخ نے فوراً فرمایا کہ حضرت مولانا صاحب میرے باپ ہیں, جہاں میرا نکاح کرا دیں مجھے منظور ہے. اس پر حضرت کا نکاح مولانا صاحب کی بیٹی سے ہوا. حضرت شیخ اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میرے چچا جان کا احسان یہ ہوا کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرایا جو دیندار تھی, اس سے مجھے بڑا سپورٹ ملا, تعاون ملا. فرمایا اگر یہ دیندار عورت میرے نکاح میں نہ آتی تو نہ میں اوجز المسالک لکھ سکتا تھا, نہ کوئی اور کتاب لکھ سکتا تھا. تو خلاصے کلام یہ ہے بھائی, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے نکاح کی علت جو بیان کی ہے وہ لتسکن, سکون ملے, اور سکون ملتا ہے جب لڑکے اور لڑکی میں دینداری ہو. اور دینداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض کو ادا کرنے والے ہو اور اخلاق حسنہ ان کی زندگیوں میں ہو, اچھے اخلاق. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی تعریف میں یوں فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی ہر چیز استعمال کی ہے, لیکن بہترین استعمال کی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح عورت کی بنیاد پر, دیندار عورت کی بنیاد پر, نیک عورت کی بنیاد پر مکان میں رحمت آتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت نیک عورت کہتے ہیں کس کو؟ ظاہر سی بات ہے, نیک عورت کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی, نیک عورت اس کو کہتے ہیں کہ جب شوہر گھر میں آئے
تو اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور شوہر گھر سے جائیں تو اپنی ذات اور شوہر کا مال ان دونوں کی حفاظت کرے۔ شوہر کے غائب ہونے کی شکل میں اپنی ذات کسی اور کے سامنے پیش نہ کریں، اور شوہر کے مال میں اسراف نہ کریں، غلط کام نہ کریں۔ یہ ہے نیک عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیک عورت کی تعریف فرمائی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر مکان میں سکون آتا ہے۔ یاد رکھو، اے سی سے سکون نہیں آتا، بنگلوں سے سکون نہیں آتا، فرنیچروں سے سکون نہیں آتا، شاندار عمارت کے کھڑی کر دینے سے سکون نہیں آتا، بہترین قسم کا بیڈ اور اس کے لیے گالیچے اور اس پر شاندار جاپان کی چادریں بچھا دینے سے سکون نہیں آتا۔ اس بہترین بیڈ پر اور گالیچوں پر اور شاندار چادروں کو بچھا کر بھی دینداری نہیں ہوتی ہے تو اسی پر بیٹھ کر لڑیں گے۔ سکون اس سے نہیں آتا ہے، سکون آتا ہے نبوی تعلیمات سے، دینداری سے سکون آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب چوائس کریں، لڑکے والے لڑکی کو پسند کریں، لڑکی والے لڑکے کو پسند کریں، تو دونوں طرف سے دینداری دیکھیں۔ اگر دینداری کو بنیاد بنا کر نکاح کرو گے تو مکان میں سکون آئے گا۔ یہ وقت نہیں ہے، چونکہ مجھے تو ابھی سفر بھی ہے اور بہت لمبا سفر ہے۔ یہ اقبال بھائی نے مجھے کہا کہ تجھے کسی طرح آنا ہے اور نکاح میں حاضری دینا ہے، تو میں حاضر ہو گیا۔ ابو طلحہ کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، بچہ بیمار، پوچھا کہ کیا حال ہے، فرمایا ہدا۔ ہدا کے دو مطلب، سکون ہو گیا، اچھا ہو گیا تو بھی سکون، موت ہو جاوے تو بھی سکون۔ اب بچہ مر چکا تھا، ہدا، سکون ہو گیا۔ حتیٰ کہ بیوی نے شوہر کو مجامعت کے لیے بھی بلایا، مجامعت بھی ہوئی۔ اور فجر کی نماز کے لیے ابو طلحہ جانے لگے تو فرمایا بیوی نے کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا کب؟ کہا آپ کے آنے سے پہلے۔ فرمایا تم نے بتایا نہیں، تم نے رات میں مجھے غم کا اظہار بھی نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ تم نے ملاقات کے لیے بھی مجھے بلایا، مجامعت بھی ہوئی۔ فرمایا آپ لمبے سفر سے آئے تھے، حضرت کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے لمبے سفر سے آئے تھے، اب آتے ہی میں فوراً آپ کو بتا دیتی تو آپ کا سفر کی تھکاوٹ، پھر رات کی نیند حرام، آپ کی بے چینی اور غمگینی میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے مسئلے کو چھپا دیا۔ بچے کی موت ہو گئی ہے، تدفین کا انتظام کرو۔ حضرت محلے کی مسجد میں جا رہے تھے نماز پڑھنے، مسجد نبوی میں گئے اور حضرت سے جا کر فجر کے بعد واقعہ سنایا تو بخاری شریف میں حضرت نے یوں فرمایا، نبی علیہ السلام نے حل عرستم اللیلہ، اس حالت میں تم نے مجامعت بھی کی اور تمہاری بیوی بشاشت کے ساتھ تیار بھی ہوئی؟ فرمایا جی حضرت۔ اور پھر ابو طلحہ نے فرمایا کہ حضرت بچے کے مرنے کا جتنا صدمہ نہیں ہے اس سے زیادہ میری بیوی کے صبر پر مجھے خوشی ہے۔ تو حضرت نے یوں دعا فرمائی، اللہ آج کے رات کی تیری مجامعت میں تجھے لڑکا عطا کرے اور اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے۔ یہ دعا دی تو وہ بچہ حافظ کو لڑکا پیدا ہوا، حافظ قرآن بنا، اور بخاری میں ہے اس لڑکے کو 8 لڑکے ہوئے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں تو ہجو تا આપણે સુરતમાં હોય ને ફોન પર ચાલુ થઈ જાય કે આ ઘરમાં દેખાતું નથી, હું થઈ રહેલું છે। وہاں گھر میں آنے کے بعد بھی حالات نہیں اور یہاں دور سے شکایتیں شروع ہو جاتی۔ بخاری شریف میں ہے زبیر ابن عوام کی بیوی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کھیت سے کھجور کی گٹلیوں کا بورا بھر کے آ رہی تھی سر پر، بہت وزن تھا، صدیق اکبر کی بیٹی ہے، زبیر کی بیوی ہے۔ حضرت پیچھے سے کہیں سے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چال سے پہچان گئے کہ اسما ہے۔ فرمایا اسما؟ فرمایا نعم یا رسول اللہ۔ فرمایا وزن بہت ہے۔ اونٹنی بٹھائی حضرت نے اور فرمایا سامان پیچھے رکھ دے اور بیٹھ جا۔
کہا نہیں حضرت کوئی وزن نہیں، میں آ جاؤں گی ایسے ہی. حضرت روانہ ہو گئے. زبیر ابن عوام سفر میں تھے. چند دنوں کے بعد گھر پہنچے تو اسما نے واقعہ سنایا کہ میں کھیت سے آ رہی تھی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اتنی بھی تھا، مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں نہیں بیٹھی. تو حضرت زبیر نے فرمایا حبیلتی پگلی بیٹھ جاتی، کہ نبی کے باب میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے تو بیٹھ جاتی. تو اسما کا جواب سنو. اللہ کرے کہ ہمارے اولیاء اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دینے والے ہوں. اسما نے فرمایا کوئی شک نہیں تھا، میں بیٹھ جاتی، لیکن جب مدینے میں گزرتی حضرت کے پیچھے پیچھے تو پہچاننے والے مجھے پہچان کر یوں کہتے کہ شوہر تبلیغ میں گھوم رہا ہے، بیانوں میں گھوم رہا ہے، اور بیوی دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کی عزت کا فضیحہ ہوتا، میں آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتی تھی اس لیے نہیں بیٹھی. یہ ہے ایک دیندار عورت کا جواب. اسی لیے عصر کے بعد نکاح ہوا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر روانہ فرمایا کہ جاؤ چھوڑ کر آؤ، اور فرمایا بیٹی میں عشاء کے بعد آؤں گا مکان پر. عشاء کے بعد حضرت تشریف لے گئے، دونوں کو بٹھایا، بہت دیر تک دعائیں کی. یہ سب سنتیں ہیں. بہت دیر تک دعائیں کی اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹی سن لے، تو جس گھر میں آئی ہے یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ غریب ہے، بہت ممکن ہے کہ تجھے کبھی کھانا نہ ملے، تجھے بھوکی رہنا پڑے. بیٹی بھوکی رہ جانا لیکن میرے بھائی علی کی عزت کا نیلام نہ کرنا، باہر آ کر نہ بیان کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا. یہ حضرت کی نصیحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی. وہیں پر علی کو بھی نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا علی فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا، جس نے اس کو ستایا اس نے نبی کو ستایا، اور جس نے نبی کو ستایا اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا. علی کو بھی، داماد کو بھی کہا، بیٹی کو بھی کہا. دونوں طرف سے دینداری ہوگی نا تو ہی گھر جنت بن سکتا ہے، اور اگر دینداری نہ ہو تو پھر گھر جو ہے وہ جہنم بن جاتا ہے. اس لیے جب لڑکی لڑکے تلاش کریں تو اسی وقت گوڑی چمڑی بعد میں دیکھو، دینداری پہلے دیکھو، پیسے ویسے بعد میں دیکھو. امیری غریبی کوئی چیز نہیں. آج تو حال یہ ہے کہ آج کا امیر کل کا غریب، اور کل کا غریب آج کا امیر ہے. آج کا حال یہ، میں نے خود دبئی میں دیکھا ہے، ایک صاحب بہت مالدار، یہ مدرسے والے اور سب چندے کے لیے وہاں جاتے تھے، کسی کو وہ 50,000 روپے سے کم نہیں دیتے تھے، لیکن سارا نظام ان کا بینک کے سود کے ساتھ چل رہا تھا. وہ پیسے نہیں بھر پائے اور بینک نے ساری ان کی کمپنیز کو سیل کر دیا اور بیچ دیا. کل کو جو ہزاروں اور لاکھوں روپے زکات دیتا تھا وہ کروڑ پتی سے روڑ پتی ہو گیا. ہم نے خود دیکھا. امیری غریبی کوئی چیز نہیں ہے. آج تو موقع کا 2-4 بیگھے کا کھیتر ہو وہ غریب امیر بن جاتا ہے، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے کینسر کی بیماری آ گئی تو امیر غریب ہو جاتا ہے. امیری غریبی کوئی چیز نہیں ہے. دولت کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح نہ کرو، یہ تھوڑی دیر کی چیز ہے. ہاں دینداری کے ساتھ یہ چیزیں ہیں، بہت اچھا ہے، دینداری بھی ہے پھر خوبصورتی بھی ہے، نور نلا نور، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن بنیاد دینداری کو بنایا. آج جو ہمارے گھروں میں آگ لگی ہے نا اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے دینداری کو پہلے نہیں دیکھا. جس کی بنیاد پر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نکاح کو بہت ہی قبول فرمائے، ان میں مودت و محبت عطا فرمائے، سکون کا اس نکاح کو ذریعہ بنائے. میں ایک لطیفہ سناؤں. میں اپنے گجرات میں ایک جگہ بلسار ضلع میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تھا، تو ویسے ہی بات آئی تو میں نے کچھ عورتوں سے متعلق کچھ باتیں کہی. میں نے اس میں کہا کہ دنیا کی عورت جو ہے وہ جنت میں اپنے ساتھ آئے گی، ساتھ آئے گی.
بلکہ ادھر جنت کی عورت ہوگی، ادھر وہ دنیا کی عورت ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دونوں کی بحث چلے گی. وہ جنت کی عورت کہے گی کہ تم تو جو ہے مٹی، پانی، ہوا، آگ، اس سے تم تو بنی ہو، اور ہم تو مشک، زعفران، عنبر، کافور، اس سے بنے ہیں. واہ واہ. پھر تم پیدا ہوئی، ہم پیدا نہیں ہوئی، ہم بنی ہے. پیدا ہونے کا مطلب چھوٹے سے بڑا، بنا کا مطلب بالکل تیار. پھر تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تم پر فنائیت آئی، موت آئی، ہم پر موت نہیں. تم پر بڑھاپا آیا، ہم پر بڑھاپا نہیں. تم شوہروں سے لڑی، ہم لڑتی نہیں. تمہارے دل میں کینہ اور حسد، ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہیں. یہ اپنی 4 صفات بیان کرے گی. تو ام سلمہ بڑے غور سے سن رہی ہے حضور کی ان باتوں کو، اور پھر بہت تعجب سے پوچھنے لگی اچھا یہ دنیا کی عورت کیا جواب دے گی؟ حضرت سے پوچھا یہ کیا جواب دے گی؟ فرمایا حضرت نے کہ یہ جواب دے گی کہ ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے نمازیں نہیں پڑھی. ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے. ہم نے اس شوہر کی خدمت میں بڑی مصیبتیں جھیلی، تم نے کوئی مصیبت نہیں جھیلی. فرمایا انہی بنیادوں پر اللہ اس دنیا کی عورت کو سردار بنائے گا، انہی بنیادوں پر. تو خیر وہاں ہمارے ملنے والے ایک بڑے میاں، بڑے مزاج، آج بھی ہے وہ. تو وہ مجھے بیان کے بعد جب چائے پینے ہم گئے تو مجھے ملے، مجھے کہنے لگے مطلب پہلے تو میں بیان میں وہ کہہ لوں ہمارا کیا جنت میں آو ہے تی آو ہے یہاں وہ تو آئے گی کہ مطلب انہیں جنت پوائنٹ ہے اگر یہ ہاتھے آوے تو یہ ساتھ میں جو آئی تو اس کو جنت کون کہے. میں نے کہنے وہ ان کا نام کچھ اور میں نام نہیں لیتا ان کا. میں کہنے وہ سدھر جائے گی، اگر یہاں کوئی کھوٹ کھاپن ہے یہ وہ ہے تو وہاں اس کے اخلاق اچھے بن جائیں گے، وہ ساری باتیں یہاں رہ جائے گی، وہ بہت اچھی بن کر آئے گی. وہ ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگی مطلب مارا سمجھ میں نہیں آؤ تو کیا مارا والی سدھرے میں نہیں لاپتوں نے. میں نے کہا چاچا بہت زیادہ پریشان حال لگتے ہیں. تو خیر یہ دینداری کی کمی ہے. گھروں میں دینداری نہیں ہوتی ہے تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. دینداری ہو تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، شوہر کی مصیبت کو سمجھتے ہیں، عورت کی مصیبت کو شوہر سمجھتے ہیں.